جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ہر مسلمان کا مضبوط اور پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ہی نہیں بنایا، اپنا نبی ہی نہیں بنایا، خاتم الانبیاء ہی نہیں بنایا، خاتم المرسلین ہی نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اوصاف کے ساتھ، ان تمام خصوصیات کے ساتھ تمام جہانوں کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے اور آپ کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت ہونا، خیر کا باعث ہونا، نجات کا ذریعہ ہونا، جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہونا، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رضا کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ماننے کا عقیدہ نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، میرے بھی اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، ہمیں کسی عالم سے رجوع کرنا چاہیے، کسی مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہونا، ایک ایک ذرے کے لیے رحمت ہونا اور ایک ایک انسان کے لیے رحمت ہونا، ہر مسلمان کی رحمت ہونا کس طرح، کیوں کر ممکن ہے، کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی میرے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام جہان کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس سلسلے میں گزشتہ جمعے ایک بات میں عرض کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے رحمت ہونے کا فائدہ، اور ہم اس رحمت سے فائدہ مند اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، جو کچھ بتایا، جو کچھ عمل کیا، اس کو اپنے لیے، تمام انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں گے، اس کا عقیدہ رکھیں گے، یہ اعتقاد ہوگا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا، اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی چیز ہے جیسے کہ اس کائنات کے اللہ نے روشنی کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، رات کو بنایا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے نفع مند ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری بھوک ختم ہوتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، ہماری پیاس ختم ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اگر یہ چیز ہم استعمال نہیں کریں تو ہم بھوکے پیاس سے مر جائیں، روشنی نہ ہو تو ہم اندھیرے میں مر جائیں۔ لیکن اللہ پاک نے اس طرح کا انتظام کیا ہوا ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام اسباب اللہ پاک نے دنیا کے اندر مہیا کیے۔ اسی طرح جنت میں جانے کا، نجات پانے کا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک سبب، ایک ذریعہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی ایمان لاتا ہے اور آپ کے تمام خصوصیات اور اوصاف کے ساتھ آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کو خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء مانتا ہے، تو وہ آدمی اللہ کی رحمت کا، اللہ کے نظر کرم کا حقدار بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے والا بنتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمائے، کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو عطا نہیں کیا،
اگر ان کو نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے سے میرا اور آپ کا فائدہ اٹھانا، اس کے لیے دو تین چیزوں کو جاننا، دو تین چیزوں کو ماننا، اس کا اقرار اور اعتراف کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ علم تھا، جو کچھ آپ جانتے تھے، جو معرفت آپ کو حاصل تھی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حاصل تھی، اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے مگر وہی بات فرماتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ اور آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے، مسلمان ہونے کے ناطے، قرآن کریم کو ماننے والے ہونے کے ناطے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کا علم یقینی اور قطعی علم ہے، اس میں کسی قسم کا شک شبہ، ریب اس میں کسی قسم کا نہیں ہے۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا، اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا، جو اولین اور آخرین سے سب سے زیادہ علم تھا، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہونے کی وجہ سے قطعی اور یقینی تھا۔ اس لیے ایمان کے درجے میں، اعتقاد کے درجے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، صحیح حدیث کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ جو بات ثابت ہے، اس کو ماننا، اس کو قبول کرنا، تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ صرف ایک آدمی اللہ کا رسول مانتا ہے، اللہ کا نبی مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو ٹھکراتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو نہیں مانتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دل میں اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے، اس بات کا یقین کر لینا چاہیے، اپنے دل میں اس بات کو راسخ کر لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو طریقہ لے کر آئے، جو نبوت اور شریعت لے کر آئے، وہ کامل اور مکمل ہے، اس میں ذرا بھی کمی بیشی کی، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمی کرنا، کسی بھی قسم کے اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، اور اسی دین کو میں نے کامل اور مکمل ہونے کے اعتبار سے تمہارے لیے میں نے پسند کیا۔ اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے اندر ارشاد مبارکہ ہے۔ اس لیے مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما گئے، جو کچھ بتا گئے، جو طریقہ مجھے اور آپ کو دے کر گئے، یہ کامل اور مکمل ہے اللہ تک رسائی کے لیے، جنت تک جانے کے لیے، پھر اس کے علاوہ کسی اور راستے، کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں۔ نمبر تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے خاندان کا طریقہ نہیں ہے، عرب کا طریقہ نہیں ہے، کسی گھر سے، کسی قوم قبیلے سے لائے ہوا طریقہ نہیں ہے، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا، اللہ نے آپ کو روزے کا حکم دیا، اللہ نے آپ کو خوش اخلاقی کا، بہترین اخلاق کا حکم دیا، اللہ نے خود ہی آپ کی تعریف کی، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بہترین اخلاق والے۔ قرآن نے آپ کی شان میں، آپ کے راستے، آپ کی شریعت کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا جو راستہ ہے، میں جو تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں جو تمہیں دین اور شریعت بتاتا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ اور راستوں کے پیچھے مت چلو، اگر تم چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح راستے سے بھٹک جاؤ۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں ہر مسلمان جانتا ہے، مانتا ہے۔ میری گزارش، دو گزارش، ایک یہ ہے کہ ان باتوں کو سوچتے رہنا چاہیے، ان باتوں کو اپنے ذہن میں دوڑاتے رہنا چاہیے، اپنے مجالس میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا بار بار مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر دو، دوسری گزارش یہ کہ اپنا امتحان لینا چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، کیا میں اس عقیدے کے مطابق، اس عمل کے مطابق میں کر رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا فرما گئے، زکوٰۃ کا فرما گئے، خوش اخلاقی کا فرما گئے، غصہ نہ کرنے کا فرما گئے، پڑوسی کے حقوق کا فرما گئے، ظلم نہیں کرنا یہ فرما گئے، کیا میں ان حدیث پر عمل کرتا ہوں؟ اس کو سوچنا، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ آج ہم بہت بڑی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کے اندر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کافی شافی سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو یا نہ ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو یا نہ ہو، میری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہو یا نہ ہو، میری عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی طرح ہو یا نہیں، میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس بات کو اپنے آپ کو کافی سمجھتا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مدینہ منورہ میں کئی سال تک وہ پڑھاتے رہے ہیں، مدرسہ انہوں نے بنایا ہے، وہی جنت البقیع کے اندر قبر ہے۔ انہوں نے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، وہ میں آپ کو اصل بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر کیا ہیں، ہمیں کیا کرنے چاہیے، کن کن ذمہ داریوں کا احساس کر کے ان کو ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ لکھی ہے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما گئے، جو کچھ قرآن حدیث کی صورت میں فرما گئے ہیں، ان سب کو حق اور سچ سمجھتے ہوئے دل سے قبول کرنا۔ میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما گئے، جو کچھ حدیث میں، جو کچھ قرآن میں، جو کچھ صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ سب کا سب حق اور سچ ہے، مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو قبول کرنا ہے نا، انہوں نے جو فرمایا کہ بھائی قبول کرنا، یہ اس بات میں ہماری کمزوری ہے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا کسی چیز کو قبول کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس کو مانتا ہو، اس کا اقرار کرتا ہو، اس کا اعتراف کرتا ہو۔ دوسری صورت قبولیت کی یہ ہے، اپنے عمل سے ثابت کرتا ہو کہ بھائی کہ میں فلانے کے دین پر، فلانے کے طریقے پر، فلانے کے مذہب پر ہوں۔ عیسائی نے اپنے گلے میں صلیب کا وہ لٹکایا ہوا ہوتا ہے، دور سے آپ پہچانے کہ بھئی یہ عیسائی۔ ہندو نے اپنے ماتھے پر اپنا وہ نشان لگایا ہوا ہوتا ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے۔ سکھوں نے اپنا خاص لباس پہنا ہوتا ہے، دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سکھ۔ میرے اور آپ کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ پہچانا جائے کہ محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرمانبردار۔ اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی کہ صرف سچ ماننا، سچ ہونے کا اعتراف کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو دل سے قبول کرنا۔ اور دل سے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسی طریقے پر، اسی عادتوں پر، اسی سنت پر میں راضی ہوں، کسی اور طریقے کو میں پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ دل سے قبول کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، دل سے قبول کرنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو۔ اور ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، فجر میں حاضر نہیں ہوتا، مسجد میں نہیں آتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتا ہوں، خاتم الانبیاء مانتا ہوں۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ صحیح بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، دو آدمیوں کے سہارے سے، ایک نے یہاں پر اپنا کندھا دیا ہوا تھا، دوسرے نے یہاں پر اپنا کندھا دیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بدن مبارک کا بوجھ ان کے اوپر تھا، زمین پر آپ کے قدم نہیں ٹک رہے تھے۔ اس حالت میں بھی آپ مسجد میں تشریف لائے اور نماز آپ نے پڑھی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بھئی کہ اس عالم نے لکھا ہے، اس عالم نے فرمایا کہ سچ اور حق ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے پکے صحیح رسول تھے اللہ کے، اور اس کو دل سے قبول کرنا کہ واقعتاً میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو اس کا پورا بدن صحیح ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو تو پورا بدن خراب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ دل ہے، اگر وہ دل صحیح ہوگا تو اس کا پورا بدن صحیح ہوگا، اگر اس کا دل خراب ہوگا، یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہوگا تو پورا بدن خراب ہوگا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، احترام، تقدس ہوگا تو کبھی بھی مخالفت گوارا نہیں کرے گا۔ اگر اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بدن، اس کے سر میں، اس کے اعضاء میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہر نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، عادات کو، سنتوں کو دل سے قبول کرنا۔ نمبر دو، دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھنا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دشمن سے کون مراد ہے اور دوست سے کون مراد ہے؟ فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پرچار کرنے والے ہیں، جو دور سے سمجھ میں آتے ہیں کہ بھئی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ان کے پیچھے چلنا، ان کی بات ماننا۔ اور جن کے شکل و صورت، جن کے لباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس نظر نہیں آتا، شکل و صورت نظر نہیں آتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، کن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک نوجوان آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ قادیانی کے ساتھ دوستی کرنا کیسا ہے؟ میرے ایک دوست ہے قادیانی، میرے ایک دوست ہے شیعہ رافضی، یعنی اس مسلمان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ بھئی کہ مجھے قادیانی سے، رافضی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بھی یہودی، ایک بھی عیسائی، ایک بھی منافق آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ صحابہ نے ان سے دوستی کی، ان سے ایسے نفرت کرتے تھے جیسے گندگی سے نفرت کرتے، غلاظت سے انسان نفرت کرتا۔ تو اس عالم نے لکھا ہے، مولانا عاشق علیہ السلام نور اللہ مرقدہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا ایمان کا تقاضا ہے کہ بھئی کہ آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی دشمنی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے والوں کی محبت آپ کے دل میں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم لے کر آئے ان علوم کو سیکھنا، علوم نبویہ، احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام کی زندگی، ان کے بارے میں معلومات رکھنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ بہت شدت کے ساتھ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور سب مسلمانوں سے کہتا ہوں، جب تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، جوانی، نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی آپ نے نبوت کے ساتھ گزاری ہے، آپ کے جہاد، آپ کے سیرت، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق مسلمان کو نہیں معلوم ہوگا تو کبھی بھی صحیح معنی میں محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی۔ ایک صحابی کے چھوٹے سے بچے کا انتقال ہوا، بہت سخت غمگین تھے وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رقعہ بھیجا، تعزیت نامہ بھیجا۔ بھائی غم کس بات میں کرتے ہو؟ جو کچھ جس کا تھا، جس نے دیے تھے اس نے واپس لیے، ہمارا آپ کا اس پر کوئی حق نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ معاذ بن جبل، ان کے یہاں بچے کی ولادت، بچے کا انتقال ہوا تو وہ سخت غمگین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقعہ بھیجا تعزیت کے طور پر، اور اس میں یہ لکھا ان للہ ما اعطى وما اخذ، جو کچھ دے اسی کی مہربانی ہے، جو کچھ لے اس کا فیصلہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آدمی اس جملے کو سوچے تو کتنی بڑی تسلی اس کو ہوگی بھائی کہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لیا، اس کے فیصلے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی رائے دبازی نہیں کر سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اگر مسلمان کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے صحابہ کرام کو تسلی دی، مجھے اور آپ کو فرمایا کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عیادت کرو، فرشتے تمہاری رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کریں گی، اور پھر فرمایا کہ اس کے سامنے 2-4 اچھے بول بولو، اس کو دلاسا دو، اس کی زندگی کے اچھے کلمات کہو، اس کی تقدیر میں تو فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، اس کی موت لکھی ہو تو مرے گا، لیکن تمہارے 2-4 بول بولنے سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، تم سے خوش ہو جائے گا۔ میں نے اس میں لفظ بڑھائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تاکہ تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے۔ میرے کہنے سے اس کی زندگی میں تبدیل نہیں آئے گی، اس کی عمر نہیں بڑھے گی، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھی ہے، لیکن میرا رب خوش ہو جائے گا کہ میرے نبی کی سنت پر اس نے عمل کیا، میرے نبی کے طریقے پر اس نے عمل کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مسلمان کو سیکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عادت کے لیے، مرتے وقت کسی کی تعزیت کے لیے، کسی شادی کے موقع پر جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہ انصار لوگ، مدینہ منورہ کے لوگ، یہ شادی کے موقع پر دف بجانے کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کوئی شادی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رخصتی میں شامل تھے، تو خود پوچھا کہ بھئی کہ تم لوگوں نے دف بجانے کا اہتمام کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، تم نے دف بجانے کو اہتمام نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ لوگ تو انصار لوگ ہیں، انصار اس کو پسند کرتے ہیں،
جس میں موسیقی نہیں ہوتی، خالی ایک ڈول کی طرح بجایا جاتا ہے جس میں کوئی لذت نہیں ہوتی، لیکن اس سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی کی شادی ہو رہی ہے، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلمان اس وقت کرے گا جب اس کو پتہ ہوگا، اس نے حدیث یا علماء سے کچھ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کچھ سیکھا ہوگا۔ اس لیے اس عالم نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر صرف یہ حق نہیں کہ ہم ایمان لے کر ہیں، آپ کو خاتم الانبیاء مانے، ان کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ان کے علوم کو سیکھیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس جملے کو سامنے رکھ کر، جس کے دل میں، جس کے دل و دماغ میں جتنے علوم ہوں گے، جتنے علوم حدیث ہوں گے، جتنے شرعی مسائل معلوم ہوں گے، اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، اتنا ہی شفاعت کا حقدار ہوگا، اتنا ہی جلدی وہ جنت میں جائے گا۔ بہت شکوہ ہے، بہت حیرت کی بات ہے مسلمان سے کہ وہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد علم والا اگر کوئی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسروں کے علوم ہم پڑھتے ہیں، دوسروں کی فنکاری ہم سیکھتے ہیں، دوسروں کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ اس عالم نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی کہ بدعت والوں سے نفرت کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ جو آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں، ائمہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، ایسے اعمال اگر کرتا ہے، ایسے کام اگر کرتا ہے تو ان سے نفرت کرنا، ان سے بغض و عداوت کا اظہار کرنا۔ محرم کے یہ جلسے جلوس، ربیع الاول کے جلسے جلوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا بھائی، بالکل ایک کام بھی نہیں تھا، کسی صحابی نے کوئی جشن کا تصور ہی نہیں کیا۔ بدر کتنی بڑی فتح ہوئی، اتنی بڑی مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی، اللہ پاک نے اس فتح میں کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ، اللہ نے تمہیں بہت بڑی کامیابی دی، اترانا نہیں، اپنا کمال نہیں سمجھنا، اللہ سے ڈرو، خدا نخواستہ تمہارے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ ہم نے کمال کر دکھایا، ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اللہ سے ڈرو، یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا۔ بلا شک شبہ اللہ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، بہت بڑا احسان عظیم ہے، لیکن ہم اس پر اتراتے نہیں ہیں، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر علی، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں، اللہ کی دین ہے، اللہ کی مہربانی۔ تو یہ امت بھی تمام امتوں کے سردار ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی مہربانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، اس کے خلاف کرنے والا، اس میں اضافہ کرنے والا، اس میں بڑھانے والا، وہ بدعتی ہوگا، بدعتی ہوگا، دین کے اندر بڑھانے والا ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، بہت اہم بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب خطبہ ارشاد فرماتے، جمعے کا خطبہ ہوتا، عید کا خطبہ ہوتا یا کوئی اور خطبہ ہوتا، تو یہ کلمات فرماتے، ان خیر الامور کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، سب سے بہترین چیز اس کائنات کے اندر اللہ کی کتاب، اور پھر فرماتے سب سے بہترین ہدیہ، سب سے بہترین تحفہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور پھر فرمایا سب سے بدترین کام اس کائنات کے اندر وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کیا گیا، بڑھایا گیا، اور پھر فرمایا یاد رکھو ہر کوئی چیز جو نئی چیز دین میں بڑھایا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی سیدھے جہنم میں لے جانے والی۔ اس عالم نے یہ حدیث مبارکہ نقل کر کے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر بڑے بڑے اجتماعات میں اس حدیث مبارکہ ارشاد فرمانا، اس طرح کا بیان کرنا، امت کے ایک ایک فرد کو یہ بتانا ہے کہ یاد رکھنا اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین چیز اللہ کی طرف سے کتاب اللہ قرآن کریم ہے، اور سب سے بہترین نصیحت، سب سے بہترین ہدیہ اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول ہے، اس کی باتیں ہیں، اور سب سے گمراہی، سب سے تباہی اور بربادی چیز زنا نہیں ہے، چوری نہیں ہے، قتل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑنا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، بہت سارے کام مسلمانوں کے اندر دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، بہت بڑی بات سمجھ کر اس کو کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بدعت ہے،
اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی سیدھے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہمارے ہاں ایک رسم پڑ گئی ہے، میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ واجب اور فرض کو تو اہمیت دی جاتی ہے، سنت کو اہمیت نہیں جاتی۔ یہ کہتے کہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، نہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اتنا ہوگا کہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ تو نہیں ملے گا۔ ایک آدمی نے مجھے خود بتایا، مسئلہ پوچھتے ہوئے اس نے کہا کہ میں فرض نماز پڑھ لیتا ہوں، سنت نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا رہے بیوقوف آدمی، ہمارے لیے تو سنت و فرض میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آتا ہے کہ سنت انسان کے فرائض کو مکمل کرنے والی ہے۔ اور پھر میں نے حدیث مبارکہ اس کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ناپے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، ترازو میں تلیں گے۔ کسی کے فرض اگر کم ہو، فرض میں کوتاہی ہو، کمزوری ہو، تو فرشتے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے صبر کرو، صبر کرو۔ فرشتے یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے دیکھو اس کے پاس نوافل سنتیں اگر ہے تو اس کے فرائض کو اس سے پورے کر دو، اس کو جہنم میں مت لے جاؤ۔ اس وقت اگر آپ کے پاس 2 رکعت سنتیں بھی ہوں گی، 2 روپے صدقہ نفل بھی ہوگا، تھوڑا سا معمولی سے خیر کا کام آپ کے پاس ہوگا، تو آپ کو پتہ چلے کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ تو بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے کہ تو سنت ہے، نفل ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، کیا ہوا، رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں رکھا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ سر پہ ٹوپی پہننا کوئی کون سا ضروری ہے؟ سنت ہے۔ پگڑی باندھنا کون سا ضروری ہے؟ سنت ہے۔ یہ بھی سن لیجئے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کس پہ ہے، کامیابی کس پہ ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو آدمی کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنے آپ کو حرام سے بچائے، حرام کمائی سے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 2، جو کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے، وہ جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حرام سے اپنے آپ کو بچائے، مسلمان کو تکلیف دینے سے، نقصان دینے سے اپنے آپ کو بچائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو قرآن کریم کی تلاوت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو حج عمرہ زیادہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے، اور میری سنت کو اپنائے تو وہ میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے ایک سنت پر عمل کرنا کون معمولی چیز ہے، تھوڑی بات، چھوٹی چیز ہے یہ۔ میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھار یہ سوچا کرے کہ محشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، مسلمانوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ جو جتنا سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوگا، وہ جلدی وہاں پہنچے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جام نوش کرے گا، پی لے گا۔ جو اس کے چہرے پر، جس کے لباس میں، جس کے عمل میں سنت نہ ہو، وہ اتنا ہی دیر سے پہنچے گا۔ اور محشر کے میدان سے متعلق میں نے سنا ہے کہ اگر ایک توے کو 2-4 دن تک آگ اس کے نیچے جلائی جائے، اتنا گرم ہو جائے، اس پر آدمی کو کھڑا ہونا پڑے تو ایسا۔ اب آپ خود سوچیں کہ 1 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے آدمی؟ اگر ایک آدمی سے تاخیر ہو جائے کہ میری باری ابھی نہیں آئی ہے، میں نے سنتوں پر عمل نہیں کیا، جب سب کی باری آ جائے گی پھر میری باری آئے گی، تو آپ سوچیں کتنی دیر کی بات، کتنی مشکل کی بات۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس جگہ جنت میں جائے گا بلا شک شبہ جائے گا، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جن کا کوئی اعتبار نہ ہو، سنت پر عمل کرنا جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔